مقتدیوں کے احکام کہ کب مقتدی سے امام کے پیچھے اقتداء میں غلطی ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے. اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اسے میں چاہوں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے اور یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اور وہ جو ہمیشہ کے ہمارے سامعین ہیں اگر وہ ہیں تو سامنے آ جائیں. تو غفار صاحب ادھر آ جائیں سامنے. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے مقتدی جو امام کی اقتداء میں نماز ادا کرتا ہے اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں نا. تب اس سے غلطی کے ہو جانے کے بعد کیا اس کو سجدے سہو کرنا ہے؟ اچھا اسے سجدے سہو کرنا ہے تو کب کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایسا ایک مقتدی ہے کہ وہ امام کے ساتھ شروع سے شریک ہے. اب شروع سے شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کب تک رہے گا؟ وہ آخر تک رہے گا. اب یا تو آپ اس کو لفظ شروع کے ساتھ کہیے یا تو یہ کہیے کہ وہ امام کے ساتھ سلام پھیرتا ہے. تو امام کے ساتھ سلام پھیرتا ہے کا مطلب کب سے ہے؟ وہ شروع سے ہے. امام کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ ہے کا مطلب یہ کہ وہ کب تک رہے گا؟ سلام پھیرنے تک رہے گا. پہلا مقتدی ایسا ہوتا ہے شروع سے امام کے ساتھ رہتا ہے, سلام پھیرنے تک امام کے ساتھ رہتا ہے. اب اگر کوئی عالم دین آپ کے سامنے یہ کہیں کہ ایسا مقتدی جو امام کے ساتھ سلام پھیرنے تک رہے, تو اس کا مطلب شروع میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو سکتی ہے. کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ ایک مقتدی ایسا شروع میں ہوگا جو شروع سے ہے, دوسرا مقتدی ایسے وقت میں آ کر شریک ہوا ہوگا کہ ابھی قیام باقی. سمجھ میں آ گئی کیا باقی ہے؟ کون سا قیام باقی ہے؟ وہ جو پہلی رکعت کا قیام امام کا چل رہا تھا نا, وہی باقی آ کر شریک ہوا. تو اس کا مطلب وہ بھی شروع سے ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی شروع سے ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ایک تکبیر تحریمہ سے ہے اور دوسرا کب سے آیا ہے؟ وہ جب سورہ فاتحہ شروع ہوئی تب آیا, یا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ شروع ہوتی تب آیا, آ کر کے سورہ فاتحہ اس نے پڑھ لی, جو بھی ہے. تو لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو طرح کے مصلی ہوں گے, ایک تکبیر تحریمہ سے, ایک رکوع سے پہلے کے قیام کے درمیان کسی بھی وقت میں آ کر کے شامل ہوئے تو امام کے ساتھ شروع سے ہیں. کب تک رہیں گے؟ وہ سلام پھیرنے تک رہیں گے. ان کا مسئلہ دیکھیے اب کیا. یہ جو مقتدی ہیں ان مقتدیوں سے بھول کر کے کوئی واجب رہ جائے, رکن کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, بھول کر کے کوئی واجب رہ جائے یا جہالت میں کوئی واجب رہ جائے تو کچھ بھی نہیں, اس پر سجدے سو وغیرہ کچھ بھی نہیں. غلطی ہو جاتی ہے نا مقتدی سے, واجب رہ جاتا ہے. اچھا واجبات کتنے ہیں؟ 8. ہاں ماشاءاللہ واجبات کتنے ہیں؟ 8 ہیں. ان میں سے فعل والا واجب ایک ہے, بقیہ سب کون سے ہیں؟ قول والے واجب ہیں. کوئی واجب اگر رہ جائے, کیسے؟ بھول کر کے, اور کیسے؟ جہالت میں اگر رہ جائے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے کہ امام کی اقتداء میں وہ ہے. اب امام کی اقتداء میں ہونے کی وجہ سے وہ بھول کر کے جو واجب تھا نا, اس واجب کی تلافی سجدے سو سے کرنا تھا, اب نہیں کرے گا. یہ کیوں؟ کس کے تابع ہے؟ امام کے تابع. تو اسی لیے مقتدیوں کے احکام الگ ہیں, ہمیشہ یاد رکھیے آپ. تو لہذا سجدے سو وہ نہیں کرے گا, اس لیے کہ امام کے تابع ہے, اور بھول کر کے اس سے ایسا ہو گیا ہے, اور جہالت میں اس سے ایسا ہو گیا ہے, اس نے چھوڑ دیا ہے. اس کے لیے دیکھیے دلیل کیا ہے, سب سے اہم اور بنیادی دلیل کہ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا نماز کے دوران, اور دوران نمازی چھینک آئی. اس کو چھینک آنے کے بعد کیا کیا اس نے؟ الحمدللہ کہا. دوسرے صحابی نے کیا کیا؟ یرحمک اللہ کہا. وہ سارے لوگ اپنی کنکیوں سے آنکھ کے اشاروں سے اسے دیکھنے لگے. اچھا دیکھتے دیکھتے پھر کیا ہوا؟ وہ محسوس کر کے کہنے لگا تمہاری ماں گم ہو, تم لوگ مجھے ایسا کیوں دیکھ رہے ہو؟ اتنی تک بات کی. کس میں؟ نماز کی حالت میں. اب نماز کی حالت میں بات کی تو یہ جو گفتگو ان کی ہوئی ہے جہالت میں ہوئی ہے, علم کے ساتھ نہیں ہوئی. کیسے ہوئی؟ جہالت میں ہوئی. تو کیا اللہ کے نبی نے سلام پھیرنے کے بعد ان کو نماز دہرانے کا حکم دیا؟ نہیں دیا. تو جہالت میں اگر ہو جائے. اچھا بھول کر کے دلیل دیکھیے کیا ہے. اللہ کے نبی ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھا کر کے سلام پھیر دی. سلام پھیرنے کے بعد ذو الیدین جو صحابی ہے نا, انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نماز کم ہوئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کم بھی نہیں ہوئی, بھولا بھی نہیں. یہ سب باتیں ہو رہی ہیں.
तो फिर कहा नहीं अल्लाह के नबी आपने 2 ही रकात नमाज पढ़ाई। अच्छा, वो हजरत उमर फारूक अबू बकर वाला थे ना, वो भी जरा दूर पर बुला कर पूछा क्या कह रहे हैं जी ये? कहाँ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी यही समझते हैं कि कुछ कम हुई या तो आप भूल गए। अच्छा ऐसा है, इतनी बातों के बाद सबको ले लिया और ले करके कितनी रकात पढ़ी आपने? वो जो छूटी हुई 2 रकात थी बची हुई, उन्हीं बची हुई रकातों को पढ़ करके आपने क्या किया है? सजदा सहू किया है। तो मालूम हुआ कि गुफ्तगू यहाँ पर भी हुई, इस गुफ्तगू के नतीजे में उनकी बात नमाज बातिल नहीं हुई है। तो मालूम यह होता है कि जहालत में निस्यानन भूल की वजह से मुक्तदियों से अगर कोई वाजिब रह जाता है तो उस पर कुछ भी नहीं है। तो पहली शक्ल ये हो गई इसकी मुक्तदी की, भूल करके रह गया। और कैसे रह गया है? जहालत में कोई मामला रह गया, याद नहीं रहा मुक्तदी को, वाजिब छूट गया उससे, ठीक है कोई मसला नहीं। चलिए पहली शक्ल हो गई। अब दूसरी जो शक्ल है वो देखिए क्या है। दूसरी शक्ल उसकी ये है कि वो मसबूक है। मसबूक का मतलब क्या है? शुरू से नहीं है वो, 1 रकात होने के बाद आया है वो, 1 रकात होने के बाद आया है। अब 1 रकात होने के बाद जब आया, दूसरी रकात उसकी पहली रकात है और सारे लोगों की कौन सी रकात है? वो दूसरी रकात है। दूसरी रकात के बाद इमाम साहब बैठ जाएंगे। क्या करेंगे इमाम साहब? बैठ जाएंगे। ये बैठना क्या है? रुकन है, वाजिब है? वाजिब है माशाअल्लाह। ये बैठना क्या है? वाजिब है। अब देखिए उससे गलती हुई, किससे? हाँ किससे गलती हुई? मुक्तदी से। क्या गलती हुई? हाँ, 1 ही रकात के बाद बैठ रहा है। उसूल क्या है शरीयत का? कब बैठना चाहिए? तो अब ये जो गलती उससे हो रही है, ये भूल करके हो रही है या जहालत में हो रही है, जानबूझ करके हो रही है? हाँ, जानबूझ करके हो रही है। कैसे हो रही है? जानबूझ करके। उसके इल्म में है ना, ये क्या इल्म में है कि 2 रकात के बाद तशहुद आता है, लेकिन मैं कब बैठ रहा हूँ तशहुद के लिए? 1 रकात के बाद बैठ रहा हूँ और मेरे इल्म में भी है ये। तो लिहाजा अब यहाँ इल्म में होते हुए जान करके भी अब अगर वो बैठता है तो लिहाजा उसका ये बैठना 1 रकात के बाद जो वाजिब था उसको असल में 2 के बाद करना चाहिए था, 1 के बाद वो कर रहा है। तो इस गलती के बावजूद उसके लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो किसकी इब्तिदा में है? इमाम की इब्तिदा में है। लिहाजा उस पर सजदे से वगैरह कुछ भी नहीं, जान करके कर रहा है, इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं होगा उस पर। चलिए अब जान करके बात आई तो जरा जान करके मसले पूरे हल कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे आते हैं। एक मसला जान करके हो गया मुक्तदी से, इस पर भी कुछ भी नहीं ना। दूसरा मसला जान करके जो होता है वो देखिए क्या है। दूसरा मसला जान करके ये है कि एक आदमी शुरू से नमाज में है, ये तो मसबूक है ना, ये इसमें मसबूक का मतलब 1 रकात के बाद आया है। जान करके 1 रकात के बाद उसे क्या मिल रहा है? तशहुद मिल रहा है। फिर भी वो क्या करेगा? इमाम की इब्तिदा में वो बैठेगा, उस पर कुछ भी नहीं है, सजदे से वगैरह कुछ भी उसके ऊपर नहीं है। ठीक। नंबर 2, दूसरी शक्ल जानबूझ करके देखिए क्या है। वो जो शुरू से नमाज में था ना, वो क्या किया मालूम है आपको? 2 रकात हो गए इमाम के, 2 रकात होने के बाद इमाम को बैठना चाहिए, बैठा नहीं, इमाम खड़ा। क्या करेगा मुक्तदी? क्या करे? अच्छा लुकमा दिया जी, वो जगह भी निकल गई है, कहाँ खड़ा हो गया ना, कहाँ है जी शाकिर साहब? समझ में आई बात है? शुरू से नमाजी हैं, पहले जानकर की बात थी 1 रकात के बाद आया है। दूसरा कैसे 1 रकात के बाद नहीं, शुरू से लोग मौजूद हैं, 2 रकात के बाद बैठना चाहिए था, इमाम साहब भूल करके बैठे नहीं, खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तो पीछे वाले क्या करेंगे? क्या करेंगे? खड़े। हाँ, क्या करेंगे? इत्तेबा में खड़े होंगे। तो ये इत्तेबा में जो खड़े हो रहे हैं जान करके हो रहे हैं ना। क्या जान करके? क्या छूट गया? वाजिब जो है ना छूट गया है। कौन सा वाजिब? जान करके। शुरू से रहने वाले भी जान करके यहाँ किसको छोड़ रहे हैं? वाजिब को छोड़ रहे हैं। 1 रकात के बाद आने वाला जान करके 1 रकात के बाद बैठ रहा है, क्या है? वो वाजिब है। तो लिहाजा उसका 1 रकात के बाद आकर के तशहुद में वाजिब के लिए बैठना जानते हुए भी
لہذا جبکہ معلوم ہے کہ 1 رکعت کے بعد نہیں بیٹھنا چاہیے، 2 رکعت کے بعد بیٹھنا چاہیے، لیکن مقتدی ہے، کیا کرے گا؟ وہ امام کے تابع ہے، اس وجہ سے جان کر کے بھی یہاں غلطی ہو جائے تو اس پر کچھ بھی نہیں۔ ایسے شروع سے جو لوگ پڑھ رہے تھے 2 رکعت کے بعد امام نے نہیں بیٹھا، کھڑے ہو گیا تو یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ جانتے ہیں کہ 2 رکعت کے بعد کیا ہے؟ واجب تشہد میں بیٹھنا ہے، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اقتداء امام میں، امام کی ابتداء میں اور اتباع میں ہم چھوڑ رہے ہیں، تو لہذا ایسی صورت میں ان پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کن پر؟ مقتدیوں پر۔ اب ان پر کچھ نہیں ہے کو سمجھیے، پھر آپ بہت علمی مسئلے ہی ہے۔ وہ امام آخری تشہد میں بیٹھا اور بیٹھ کر کے اس نے کیا کیا؟ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کیا، جبکہ پہلے کرنا ہے نا، واجب چھوٹنے بعد تو کرنا چاہیے، سلام پھیرنے سے پہلے کرنا چاہیے واجب چھوٹنے بعد، لیکن ہم نے کہا تھا کہ وہ اختیار بھی ہے، چاہے تو امام پہلے کرے چاہے تو اس کو بنیاد بنا کر کے اس نے سجدے سہو کب کیا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد کیا ہے۔ یہ جن کا واجب چھوٹ گیا تھا نا جان کر کے، اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ سجدے سہو ان کے لیے واجب ہے یا مستحب ہے؟ کیا خیال؟ سلام پھیر دیا ہے نا امام نے، غلطی ان سے تو نہیں ہوئی، کن سے؟ مقتدیوں سے نہیں ہوئی نا، وہ اصل میں غلطی ہوئی کس سے؟ بھول کر کے امام سے ہوئی، امام کی اقتداء میں وہ لوگ جا رہے تھے، اسی لیے ان پر کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر امام کی اقتداء میں کر لیتے ہیں، ہاں البتہ سلام پھیرنے سے پہلے اگر امام سجدے سہو کرتا ہے تب تو ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ کیوں واجب ہو جائے گا؟ ابھی سلام پھیرے نہیں ہے نا، نماز مکمل ہوئی نہیں ہے، اسی لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جب وہاں اقتداء کی ہے تو یہاں بھی کیا کرنا پڑے گا؟ پہلا تشہد چھوڑنے میں اقتداء کی ہے تو پھر یہاں سجدہ سہو کرنے میں بھی کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اقتداء کرنی پڑے گی۔ لہذا سلام پھیرنے کے بعد نماز سے آپ باہر ہو گئے تو اگر آپ نے کسی وجہ سے نہیں کیا آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن اگر آپ کر لیتے ہیں امام کی اقتداء میں تو آپ یہ مشکل۔ تو جان بوجھ کر کے جو ہے غلطیوں میں سے 2 غلطیاں ہو گئی، ایک جو شروع سے ہیں ان سے، اور ایک رکعت کے بعد جو مسبوق ہو کر کے آیا ہے اس سے، ٹھیک ہے نا۔ تیسری شکل دیکھیے جان بوجھ کر کے غلطی والی، یہ جو واجبات ہیں نا، واجبات 8، ان 8 واجبات میں سے ایک کو چھوڑ کر کے جو 7 ہیں وہ قولی ہے نا، کیا ہے وہ؟ قولی ہے۔ کون کون سے ہیں؟ کوئی صاحب بتا گیا؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ربنا لک الحمد، رب اغفر لی، ہاں تشہد کی دعائیں، الصلاۃ علی النبی، تشہد کی دعائیں ہیں۔ کون سا تشہد کی دعائیں؟ کون سا تشہد؟ ہم نے کہا فعل کے اعتبار سے، ہاں تشہد کی دعائیں، اور پہلا تشہد، ہاں تو بہرحال آپ دیکھیں واجبات 8 ہیں، ان 8 واجبات میں سے ایک فعل اگر آپ نکال دیں گے، ما بقیہ جو 7 واجبات ہیں وہ قولی ہیں۔ اب دیکھیے جان بوجھ کر کے یہاں مسئلہ دیکھیے کیا، جان بوجھ کر مقتدی ان اقوال میں سے جان بوجھ کر کے کوئی قول زیادہ کرتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ مثال کے طور پر رکوع میں سبحان ربی العظیم، یہ کیا ہے؟ واجب ہے نا، لیکن اس نے زیادہ کر لیا جان، کس کی؟ امام کی اقتداء میں کیا کر لیا ہے؟ کیونکہ امام صاحب ابھی اٹھتے نہیں ہیں نا، کس میں سے؟ رکوع سے اٹھ نہیں رہے ہیں، تب یہ کیا کرے گا بیچارہ؟ 3 مرتبہ پڑھنے کا بس بولے تو نہیں، کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے وہ؟ 5 مرتبہ پڑھ رہا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھتا ہے؟ 10 مرتبہ پڑھتا ہے۔ تو لہذا یہ جو اقوال ہیں واجبات میں، ان اقوال میں اگر کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ علماء کرام نے ارکان میں بھی جو اقوال ہیں وہ 5 ہیں نا، 4 ہیں یا تو 5 ہیں، کتنے؟ 4 یا 5 ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام ہے، قراءۃ الفاتحہ ہے، اور آخری تشہد کا پڑھنا ہے، صلاۃ علی النبی ہے، اور تسلیمتان ہے نا، لہذا یہ 5 ہیں ارکان۔ تو بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ ارکان میں اقوال، واجبات میں اقوال، اگر اس میں اضافہ ہو جاتا ہے مقتدی سے حالت اقتداء میں، کوئی حرج نہیں، نماز باطل نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے نا، 2 مرتبہ پڑھ لیا، نماز باطل ہوگی؟ نہیں باطل ہوگی۔ تو کہا کہ اقوال جہاں تک ہے، اسی لیے افعال میں اقوال میں فرق کیا ہے
تو جان کر کے اگر مقتدی نے امام کی طوالت کی وجہ سے، لمبے رکوع کی وجہ سے، لمبے سجدے کی وجہ سے، لمبے تشہد کی وجہ سے، خالی بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اس دعا کو دہرا لوں، اس دعا کو پڑھ لوں، تو اگر اس نے اضافہ کر لیا ہے جانتے ہوئے بھی تو قول ہونے کی وجہ سے اس پر کچھ بھی نہیں ہے، فعل کے پھر معاملات الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ کل کتنی حالتیں ہو گئی امام کی؟ ایک تو حالتیں جان بوجھ کر کے جو بتانی تھی وہ 3 ہو گئی ہیں، اور پہلی حالت یہ ہے کہ شروع سے امام کے ساتھ ہے، آخر تک ہے، لہذا درمیان میں واجبات میں سے بھی کوئی رہ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر کچھ بھی نہیں ہے، بھول کر کے رہ جاتا ہے یا جہالت میں رہ جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آخری بات، بہت سارے اور مسائل ہیں اس میں، انشاءاللہ شکل کل کے درس بیان کریں گے۔ آخری بات، جان بوجھ کر کے، اچھا یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے، دیکھیے بڑا باریک مسئلہ ہے، جان بوجھ کر کے، بھول نہیں ہے، جہالت نہیں ہے، جان بوجھ کر کے مقتدی کوئی رکن چھوڑ دیتا ہے جو فعل والا ہے، کون سا؟ قول والے کی بات نہیں، فعل والا کوئی رکن چھوڑ دیتا ہے، مثال کے طور پر رکوع چھوڑ دیا، مثال کے طور پر سجدہ چھوڑ دیا، ارکان ہے نا یہ، لہذا کوئی رکن چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر کے، کیا حکم ہے؟ ہاں سجدہ سو کرنا پڑے گا، کیا حکم ہے؟ نماز ہے نہیں، باطل ہو گئی نماز، کیا ہو گئی؟ نماز کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی، جان بوجھ کر کے، یاد رکھیں آپ یہ، جان بوجھ کر کے اگر چھوڑ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ مسئلہ، اچھا واجبات میں سے کوئی واجب جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو کیا؟ ہاں کچھ بھی نہیں، واجب چھوڑا ہے، جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے، ہاں کیا جی؟ پلٹ کر آنا واجب میں، واجب میں کہاں سے پلٹ کر کے آنا؟ ارکان میں پلٹ کر کے آنا۔ یہ بات یاد رکھیے، جان بوجھ کر کی جو 3 شکلیں ابھی میں نے بتائی تھی نا، اس سے ہٹ کر کے یہ شکلیں ہیں، تو یہ شکلیں جان بوجھ کر کے ہیں، تو چاہے واجب ہو چاہے وہ رکن ہو، نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ البتہ بھول کے اعتبار سے دیکھیے کہ ایک آدمی کو واجب بھول کر کے رہ جاتا ہے تو کیا کرنا؟ ایک آدمی سے واجب بھول کر کے رہ جاتا ہے تو کیا کرنا؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے مسئلے مقتدیوں کے چل رہے ہیں، یہ بات بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھنے کی ہے۔ مسائل دیکھیے، قول اور فعل 2 میں میں نے الگ الگ کیا ہے۔ قول میں اگر آپ زیادہ بھی کر دیتے ہیں تو کچھ نہیں بچے، اب کیا فعل بچے ہیں، اور وہ فعل کون سے بچے ہیں؟ واجب بھی فعل بچا ہے، اور کون سا؟ ارکان میں بھی فعل بچے ہیں۔ تو ارکان میں جو فعل بچے ہیں، واجب میں جو فعل بچے ہیں، مقتدی اگر جو ہے جان بوجھ کر کے ان میں سے کوئی چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہو جائے گی؟ نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ امام اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ امام کس کا ذمہ دار ہے؟ بھول کر کے اگر آپ سے ہو جاتا ہے یا جہالت میں اگر آپ سے ہو جاتا ہے تو امام کیا اس کا ذمہ دار ہے، اگر آپ شروع سے اس کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ لہذا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے نہیں، بھول کر کے رکن چھوڑ دیتا ہے۔ کون سا؟ فعلی رکن، قولی نہیں۔ بات قولی چھوڑیے، آپ قول کو الگ کر دیا ہم نے، قول میں اگر آپ سے زیادہ بھی ہو گیا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فعل والے جو ارکان ہیں، وہ فعل والے ارکان میں سے کوئی رکن بھول کر کے چھوڑ دیتا ہے مقتدی، کیا کرنا ہے اس کو؟ ہاں نماز دہرانا ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں اس سلسلے میں، بھول کی وجہ سے، جان بوجھ کر کے ہوتا تو باطل ہو جاتی، بھول کر کے رکن چھوڑنے کی وجہ سے جس رکعت کا اس نے رکن چھوڑا وہ رکعت ملغا ہوگی، پھر اس کو اس رکعت کو کیا کرنا پڑے گا؟ دہرانا پڑے گا۔ اس کو رکعت کیا کرنی پڑے گی؟ جیسے مسبوق دہراتا ہے نا، ویسے اس رکعت کو دہرائے گا، اس رکعت کا وہ اعادہ کرے گا۔ کون؟ جو ارکان کو بھول کر کے چھوڑنے والا، جان بوجھ کر کے نہیں۔ ہاں، جو بعد کی رکعتیں ہیں وہ سب صحیح ہوں گی، جس رکعت کا اس کا رہ گیا اس کو کر عدم سمجھے گی۔ ہاں، کھڑ کر کے ایک رکعت پڑھنا اس کو، جی جی جی، اس کو ایک رکعت اس لیے پڑھنا ہے کہ بھول کر کے اس نے رکن چھوڑا ہے۔ کیا چھوڑا اس نے؟ رکن چھوڑا ہے، تو اس کی وہ رکعت ملغا ہے، اس رکعت کو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ دہرانا پڑے گا۔ اچھا، عجیب بات دیکھیے آپ، کس کو؟ ظاہر بات ہے وہ اس کی رکعت ہے، اس سے غلطی ہوئی، امام کی ابتدا میں اب نہیں ہے، اسی لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو
امام کی اقتداء میں شروع سے اگر آپ ہیں تو آپ سے یہ غلطی ہوئی، رکن چھوٹ گیا کا مطلب ایک رکعت آپ کی کیا ہو گئی ہے؟ چھوٹ گئی ہے. آپ کو اس رکعت کو دوہرا کر کے سجدہ سہو آپ کو کرنا ہے. لیکن اگر آپ نے درمیان میں آ کر کے شامل ہونے کے بعد 2 رکعتیں آپ کی رہ گئی تھی، سمجھ لیجئے امام کے ساتھ کتنی ملی آپ کو؟ 2 رکعتیں مل گئی. 2 رکعتوں کے ملنے کے بعد وہ چھوٹی ہوئی 2 رکعت میں بھی آپ سے کوئی رکن اور واجب رہ گیا تو وہ قاعدہ فٹ ہوگا. کون سا؟ جو پچھلے دنوں پتہ ہے. لوٹ کر کہاں آنا پڑے گا آپ کو؟ رکن کی طرف آنا پڑے گا. رکن کی طرف آ کر کے اس کو پورا کر کے پھر سجدہ سہو آپ کو کرنا پڑے گا بعد کی رکعتوں میں جو آپ کی رہ گئی ہیں. لہذا اگر واجب آپ سے رہ گیا تو آپ کو صرف سجدہ سہو کرنا پڑے گا. کون سی رکعتوں میں؟ وہ جو چھوٹی ہوئی رکعتیں آپ کی تھی وہاں پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں. وہاں آپ کی غلطی ہے، اس کے لیے وہی اصول ہوں گے جو ہم نے امام کے لیے منفرد کے لیے بتائے تھے. لیکن امام کی ابتدا میں جب آپ چل رہے ہیں تو یہ معاملہ یاد رکھیں گے آپ. تو بہرحال واجب کا معاملہ بڑا عجیب ہے. دیکھیے اسی کو سمجھانا ہے سب. رکن بھول کر کے رہ جائے تو وہ رکعت کیا ہو جاتی ہے؟ ملغا ہو گئی. آپ کو کیا کرنا ہے وہ رکعت؟ اچھا جان بوجھ کر کے باطل ہو جائے گی نماز آپ کی. کیا ہو جائے گی؟ آپ کی نماز باطل ہوگی. اچھا واجب بھی جان بوجھ کر کے تو نماز باطل ہوگی. لیکن واجب بھول کر کے رہ جائے تو؟ واجب بھول کر کے رہ جائے تو کیا کرنا؟ اچھا کچھ نہیں ہے. تو اس کے لیے اہل علم یہاں بھی ایک بات بتاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ واجب کی طرف آپ پلٹ نہیں سکتے تھے. واجب کی طرف آپ پلٹ نہیں سکتے تھے اس لیے کہ آپ امام کی اقتداء میں اگر شروع سے ہیں تب تو مسئلہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ شروع سے نہیں ہیں، آپ ایک رکعت کے بعد آئے، پھر اس موقع پر درمیان میں آپ سے کیا ہے کوئی واجب چھوٹ گیا تو پھر آپ کے پاس تو موقع ہے نا کس بات کا؟ سجدہ سہو کا موقع. اس لیے ہے کہ آپ ایک رکعت کیا کر رہے ہیں؟ دوہرا رہے ہیں. دوہرا کر کے پھر قاعدہ آئے گا، تشہد آئے گا. اس تشہد میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ سہو اس لیے کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس مسبوق ہونے کی وجہ سے رکعتیں باقی ہیں. شروع سے اگر آپ موجود تھے تو اس کا قاعدہ ہم نے بتایا ہے. شروع سے نکل کر کے آپ درمیان میں آ گئے تو وہاں احکام الگ ہیں. وہاں پھر 2 شکلیں بنتی ہیں. امام کے ساتھ وہ جتنی رکعتیں ملی تھی اس میں اگر کوئی غلطی امام کی وجہ سے ہوئی ہے تو یہ پابند نہیں ہے. لہذا اگر اس سے واجبات میں سے وہ بھی قولی واجبات میں سے کچھ رہ گیا ہے تب بھی کچھ نہیں ہے. ارکان میں سے قولی رکن میں سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے تب بھی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اب اس سلسلے میں وہ جو رکعت اس کی رہ گئی تھی اس رکعت کو پڑھتے ہوئے اگر کچھ غلطی ہوئی تھی تو لہذا اس کو جو ہے سجدہ سہو کرنا ہے. یا اسی موقع پر اس سے کچھ غلطی ہوئی تھی. کس موقع پر؟ وہ 3 رکعت پڑھنے کے دوران بھی اس سے فعلی طور پر کوئی واجب یا رکن رہنے کا معاملہ ہو گیا تھا تو پھر ایسی صورت میں ایک مسئلہ ہے کہ وہ 1 رکعت باقی ہے، اس 1 رکعت کی بقا کی وجہ سے سجدہ سہو کرے گا واجبات میں. اور اگر رکن کا معاملہ رہ گیا تو پھر اس کو 1 رکعت اور ادا کرنی پڑے گی. بس سمجھنا کی بات. تو یہ بہت باریک مسائل ہیں مقتدی کے احوال سے. گویا اگر آپ اس کو چارٹ کے اعتبار سے اگر بورڈ ہوتا تو ہم اس کو سمجھاتے تو گویا 5 حالتیں مقتدی کی بنتی ہیں. کتنی؟ کل 5 حالتیں بنتی ہیں. جان بوجھ کر کے غلطی ہونے والی 3 حالتیں ہیں. پھر اس کے بعد بیچ میں آ کر کے شامل ہونے کے بعد امام کے ساتھ رہنے میں کچھ غلطی وہ الگ ہے. پھر الگ سے اٹھ کر کے پڑھنے کے وقت میں جو اس سے غلطی ہوئی وہ الگ ہے. کل کتنے ہو گئے؟ یہ 5 حالتیں ہیں. ان 5 حالتوں کو مقتدی اگر اچھی طرح سے جان جائے گا، اس میں بھی واجبات ارکان بھول کر کے جہالت میں رہ جائیں تو الگ معاملہ ہے. اس میں بھی قولی اگر زیادہ ہو جائیں تو الگ ہے. فعلی اگر غلطی ہو جائے تو اس میں احکام الگ ہیں. تو لہذا اگر رکن رہ جاتا ہے تو الگ حکم ہے اور اگر واجب رہ جاتا ہے تو اس کا الگ حکم ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت علمی مسئلے ہیں. اس کو اور زیادہ جو ہے بار بار سننے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ الرحمن ہم اس کو یہیں پر ختم نہیں کریں گے. تفصیلوں کے انداز سے آئندہ بھی پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے. تو اب تک ہم نے دیکھا کب سلام پھیرنے کے بعد اور کب سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنا چاہیے، ارکان کیا ہیں وہ، واجبات کیا ہیں وہ، اور آج مقتدی کے احکام کیا ہیں وہ. اب اس کے بعد مبطلات الصلاۃ، شروط الصلاۃ باقی ہیں. نماز کے شروط کیا ہیں، نماز کو باطل کرنے والی چیزیں کیا ہیں، اس کو بھی جب ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ یہ موضوع تقریباً پورا ہوگا. وگرنہ اس میں علمی باریکیاں اور بہت ساری ہیں. اہل علم کی اگر آپ باتیں سنتے جائیں گے حیران و پریشان ہوں گے کہ ایک عالم سمجھاتا ہے اس کے اسلوب سے تو آپ اس کا کچھ اور ہی مطلب سمجھتے ہیں. دوسرا اپنے اسلوب سے سمجھاتا ہے آپ کو کچھ اور سمجھ میں آتا ہے.
لہٰذا اصول کو ضابطے کو یاد رکھ کر کے اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی. آج کے لیے اتنا کافی. اللہ مجھے آپ سب کو ساری باتیں جو بیان کی گئی اس کو عمل کے اللہ توفیق عطا کرے اور ہم تماموں کو احکام کو سمجھ کر کے اسے پورا کرنے کے اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.